الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ میرے سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ تغابن جو 64ویں سورت ہے قرآن پاک کی، اس کی 15ویں آیت مبارک تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، اب اس آزمائش پہ آپ نے پورا اترنا ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اب یہ اجر سے کیا مراد ہے کہ جو اولاد آپ کو دی گئی ہے وہ آپ کے لیے آزمائش ہے، اگر آپ اس آزمائش پہ پورا اترتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم رکھا ہوا ہے، آپ کو بہت زیادہ اجر دیا جائے گا اس کا۔ تو میں آج جس اولاد کی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی اولاد۔ اب ان کے لیے اس آیت کے مطابق وہ آزمائش تھی، لیکن وہ اس آزمائش میں پورے اترے، وہ اس آزمائش میں فیل نہیں ہوئے، وہ خود بھی اور ان کی اولاد بھی الحمدللہ وہ سارے کے سارے اس میں پورے اترے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3، 4 یا 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت پاک ہوئی، اور اس دن اندازاً 8، 9 یا 10 جنوری سن 626 عیسوی یہ تاریخ تھی۔ 10 محرم سن 10 محرم سن 61 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی کربلا میں۔ اس وقت کا یہ ایران کا علاقہ تھا، اور انگریزی کے لحاظ سے اس دن 10 اکتوبر سن 680 عیسوی تھا۔ جب آپ کی ولادت مبارک ہوئی تو آپ کے کان میں اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے فلانے نیک آدمی سے ہم اذان دلوائیں، تو وہ اذان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود آپ کے کانوں میں اذان دی، اور آپ کا نام مبارک بھی آپ نے خود رکھا، حسین۔ یہ نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا۔ اس کے بعد آپ نے ان کو شبر اور شبیر کے لقب دیے۔ اب یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے، یہ دونوں نام شبر اور شبیر یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ناموں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ تو شبیر کہتے ہیں خوبصورت کو، حسین جو بہت خوبصورت ہو اس کو شبیر کہتے ہیں، اور شبر کہتے ہیں بھلائی والا، جس سے آپ کو لوگوں کو بھلائی ملے اس کو ہم کہتے ہیں شبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سارے ہی بچوں سے پیار کرتے تھے، لیکن ان 2 بچوں سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان سے تو بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ان کے متعلق بے شمار احادیث موجود ہیں، میں صرف تبرک کے طور پہ چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث مبارک ہے، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے. اس وقت آپ کے ایک کندھے پہ حضرت امام حسن تھے اور دوسرے کندھے پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور جب آپ تشریف لائے تو دونوں کو اٹھایا ہوا تھا. تو ابھی آپ ذرا تصور کریں کہ اس کندھے پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, ایک بچہ اس کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ ایک دفعہ اس بچے کو پکڑتے ہیں, اس کا چہرہ نیچے لاتے ہیں اور اپنے ہونٹوں سے اس کا منہ چومتے ہیں, پھر اس کو چھوڑتے ہیں, پھر دوسرے والے کو پکڑ کے نیچے لے آتے ہیں, پھر اس کا منہ چومتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے لے کے آ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بچے کا منہ چومتے ہیں اور دوسری دفعہ دوسرے بچے کا منہ چومتے ہیں. تو ایک آدمی نے یہ دیکھ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کو ان دونوں بچوں سے اتنی محبت ہے, آپ ان دونوں سے اتنا پیار کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. جواب تو اس کا یہی بنتا تھا نا کہ اس نے پوچھا کہ آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو آپ فرماتے ہاں میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. ذرا جواب سنیے آپ نے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا من احبہما فقد احبنی, جس نے ان دونوں سے محبت کی میں اس سے محبت کروں گا. یہ جواب آپ نے دیا. اور آگے فرمایا ومن ابغضہما فقد ابغضنی, جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا. تو یہ آپ ان کی دونوں بچوں کے ساتھ جتنا پیار کرتے تھے. اس کے بعد آئیے آپ کو ایک اور حدیث مبارک عرض کروں. یہ مسند احمد کی اور ترمذی کی صحیح حدیث مبارک ہے. سیدنا یعلا عامری اور یعلا بن مرہ, یہ دو صحابی رضی اللہ تعالی عنہما یہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہونٹوں کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ کے بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا, جو حسین سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے محبت کرنا. آپ کی اور میری منزل کیا ہے کہ اللہ کی محبت. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو حسین سے محبت رکھے یا اللہ تو اس سے محبت کرنا. اور حسین سبت من الاسباط, حسین جو ہے وہ خیر اور بھلائی کی امتوں میں سے ایک پوری امت ہے, خیر اور بھلائی کی امت ہے پوری. پھر آگے فرمایا یہ مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں حدیث مبارک ہے, اور مسند احمد میں یہ حدیث مبارک 4 دفعہ آئی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ لوگ اس طرح سے محبت کیا کرتے تھے, اس طرح سے محبت کیا کرتے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حسین, ابھی اس وقت عمر کیا ہوگی حضرت حسین کی, جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا اس وقت کیا عمر ہوگی. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 6 سے 7 سال تھی, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 7 یا 8 سال تھی. اب اس عمر میں دونوں کے دونوں بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین مسجد نبی میں اکٹھے داخل ہوئے. جب اکٹھے داخل ہوتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضرت حسن کو دیکھ کے کہ اس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور اس کا باقی جسم اپنے باپ علی سے ملتا ہے. مطلب ہے اتنی باریک نظر. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے بچے ہیں, آپ نے کبھی اتنا غور کیا کہ میرے بچے کا چہرہ کس سے ملتا ہے اور میرے بچے کا دھڑ کس سے ملتا ہے, کبھی غور کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنے غور سے دیکھا. آپ فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور اس کا باقی جسم وہ کس سے ملتا ہے, اپنے باپ علی سے ملتا ہے.
میرے پیارے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شب بیدار تھے، راتیں جاگ کے گزارا کرتے تھے، عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ اب ہمیں ان کی سیرت کا یہ پہلو بھی دیکھنا ہے کہ وہ راتیں جاگ کے گزارتے تھے۔ ہم کتنی راتیں جاگتے ہیں اور ہم کتنے تہجد پڑھتے ہیں یا کتنے نفل پڑھتے ہیں؟ جو 5 دن روزہ رکھنے کے لیے منع ہے، اس کے علاوہ اکثر آپ روزے میں ہوتے تھے، اکثر روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ اتنی قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، اتنی قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے کہ کبھی بھی 7 دن آپ نے قرآن پاک مکمل کرنے میں نہیں لگائے۔ کبھی 3 دن میں، کبھی 4 دن میں، کبھی 5 دن میں آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ اب یہ باتیں اس لیے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ ہم نے آسان راستہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ 5 منٹ روئے دھوئے اور شاید ہم بخشے جائیں گے۔ جو آپ کام کرتے تھے وہ کام کرنے سے بخشش ہونی ہے۔ آپ نے اپنی جوانی میں 25 حج پیدل کیے ہیں، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا کر 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ یہ تقریباً 450 پونے 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو آپ نے آپ کی گفتگو، وقار، متانت، جہاں بیٹھتے تھے محفل میں، آپ محفل پہ بغیر بولے ہی پوری محفل پہ چھا جاتے تھے۔ جہاں بیٹھے ہوتے تھے آپ کے سامنے کسی بندے کو اونچا بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ پھر گفتگو کرنی ہے، الفاظ بولنے ہیں، اتنے نپے تلے اور اتنے جچے تلے الفاظ کہ آپ کی گفتگو اور آپ کے الفاظ اس طرح لگتا تھا کہ جس طرح عربی ادب اور لٹریچر کا خوبصورت مرکہ ہیں آپ۔ اتنے خوبصورت انداز سے آپ الفاظ بیان کرتے تھے۔ غریبوں کے ساتھ ہمدردی، کہ آپ غریب بندہ کوئی مل گیا نا، اب ہمارے ہاں کیا حساب کتاب ہے، کوئی وڈیرا مل گیا تو اس کو سلام سلوم لے لیا، کوئی ماڑا موٹا ٹکر گیا تو اس کو ٹرخا ٹرخو دیا۔ تو آپ غریب آدمی کے ساتھ بھی اس طرح ملا کرتے تھے کہ وہ خوش ہو جاتا تھا اور اس کا خیال ہوتا تھا کہ شاید میرے جتنا پیار آپ اور کسی سے نہیں کرتے۔ آپ جوانی میں ایک دن مسجد میں وضو کے لیے گئے تو دیکھا کہ ساتھ ایک بابا جی بیٹھے وضو کر رہے ہیں، لیکن وہ بابا جی وضو غلط کر رہے ہیں۔ بابا جی وضو غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس بزرگ کو وضو کا نہیں پتا۔ اب اس کو ٹوکنا اچھا نہیں لگا۔ اب جس بندے نے اتنی تربیت حاصل کی ہوئی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں 6 سال گزارے، 2.5 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے، 10 سال حضرت عمر کے ساتھ گزارے، 13 سال حضرت عثمان کے ساتھ گزارے، 5 سال علی المرتضیٰ کے ساتھ گزارے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اس بندے کا اخلاق اور کردار کس درجے کا ہوگا۔ اب آپ نے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس سے کہوں کہ تم وضو غلط کر رہے ہو۔ آپ ان سے کہتے ہیں بابا جی ذرا میری طرف توجہ کریں، میں وضو کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھ کے بتائیے کہ میں کہاں غلط کرتا ہوں، میں کہاں وضو غلط کرتا ہوں تاکہ میرا وضو ٹھیک ہو جائے۔ اب آپ نے وضو کرنا شروع کیا، بابا جی نے دیکھنا شروع کیا۔ اب بابے کو تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ میرا وضو غلط تھا، آپ کا وضو ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ تبلیغ اور یہ طریقہ تھا آپ کا۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، ان کے سامنے بولتے نہیں تھے۔ انہوں نے کوئی بات کر دی تو ان کے سامنے بات نہیں کرتے تھے، ان کے آگے بولتے نہیں تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی، ان کی خلافت قبول کی، لازمی بات ہے ایک بھائی نے فیصلہ کیا دوسرے نے قبول کیا۔ آپ ان کا اتنا کہ احترام کرتے تھے کہ ان کی موجودگی میں آپ بولا نہیں کرتے تھے، اور اس فیصلے پہ بھی آپ نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، ایک علاقہ ہے وہاں کا ہیرا، الحیرہ، وہ فتح ہوا جو آج کل نجف اشرف جہاں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا روضہ مبارک ہے، اس کے ساتھ ایک شہر ہے، گاؤں ہے جس کا نام تھا الحیرہ، وہ فتح ہوا۔ تو اس جگہ سے مال غنیمت میں بڑی قیمتی چادریں آئیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 2 چادریں ان میں سے اچھی قیمتی چادریں نکال کے دونوں بھائیوں کے لیے تحفہ بھیجا۔ اس وقت عمر کیا تھی؟ 6-7 سال ایک کی اور 7-8 سال 9 سال دوسرے کی عمر تھی، اور ان کے لیے کس عمر کا بندہ تحفہ بھجوا رہا ہے؟ 61-62 سال کی عمر کا بندہ تحفہ بھجوا رہا ہے، ہدیہ بھیج رہا ہے، اور وہ ہدیہ ان دونوں بھائیوں نے رکھا بھی اور استعمال بھی کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور، آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بہت مشہور صحابی ہیں، بے شمار احادیث آپ سے مروی ہیں، آپ اپنے بچوں سے زیادہ حسنین کریمین سے پیار کرتے تھے، جس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، پھر میں دوسری مثال عرض کروں گا۔ پہلی مثال، یمن فتح ہوا تو یمن کے علاقے میں چادریں بڑی اچھی بنتی تھی، تو وہاں سے چادریں آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ چادریں میرے آگے رکھو، میں نے ان میں سے 2 چادریں ان بچوں کو دینی ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دینی ہے۔ آپ نے وہ ساری چادریں دیکھی تو آپ کو چادر پسند کوئی نہیں آئی، آپ نے خاص طور پہ بندہ یمن بھیجا کہ جا کے وہاں سے 2 یمنی چادریں لے کے آؤ تاکہ میں ان بچوں کو پیش کروں۔ وہ پھر بندہ گیا، جا کے یمن سے 2 چادریں لے کے آیا جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیش کی گئی۔ میں آپ کو اس سے بھی اگلی مثال پیش کرتا ہوں۔ ایران فتح ہوا، ایران کا بادشاہ یزدگرد، اس کی بیٹیاں وہ مال غنیمت میں مدینہ منورہ پہنچی۔ اب وہ کنیزیں ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کو بغیر نکاح کے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے، اپنے دوستوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا نکاح، بادشاہ کی بیٹیاں نا تو ان کو عزت دینی چاہیے، تو ان کی شادی کس کے ساتھ کریں؟ تو ان ساروں نے کہا کہ اپنے بیٹوں سے کر دیں، عبداللہ بن عمر سے اور عبید اللہ بن عمر سے، ان دونوں سے شادیاں کر دیں، کیونکہ وہ بھی بادشاہ کی بیٹی ہیں اور آپ بادشاہ مسلمانوں کے، تو آپ کے بیٹے ہیں، آپ ان کے ساتھ شادیاں کر دیں۔ حضرت عمر نے اب اپنا فیصلہ سنایا، آپ نے فرمایا مدینہ منورہ میں میرے بچے شہزادے نہیں ہیں، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوترے جو ہیں وہ یہاں کے شہزادے ہیں۔ حضرت حسن کی شادی ہو چکی تھی، تو آپ نے ان میں سے ایک جس کا نام شہر بانو تھا، اس کی شادی کس کے ساتھ کی؟ حضرت حسین کے ساتھ کی۔ اور دوسری بیٹی جو ازنداد اس کا نام تھا، اس کی شادی حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر سے کی۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک یہ شہزادے ہیں، میرے بچے شہزادے نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے، جو اس وقت ان بچیوں کا سٹیٹس تھا اس زمانے میں، وہ سٹیٹس آج کی زبان میں اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ وہ جو بائیڈن کی بیٹیاں، سپر پاور کون ہے آج؟ امریکہ کا صدر کون ہے؟ جو بائیڈن۔ تو جو بائیڈن کی بیٹیوں کا آج سٹیٹس ہے، اس وقت وہ سٹیٹس تھا یزدگرد کی بیٹیوں کا۔ اگر آپ کو اس لیول کا کوئی رشتہ آ جائے، اپنے ایمان سے بتائیے آپ کس کو دیں گے؟ اپنے گھر رکھیں گے کہ کسی اور کو دیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بچیاں اپنے گھر رکھنے کی بجائے وہ کس کو دی؟ علی کے بیٹے کو دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو دی، کہ میرے بچے کی بجائے اس بچے کی عزت و آبرو اور یہ ہم سب سے زیادہ ہے، ان کا مقام مرتبہ ان کے لیے زیادہ تھا۔ میرے پیارے دوستو، ان کے اخلاق اور کردار، اتنا عرصہ گزرا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا۔ جب محاصرہ ہوا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے ان کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کا پہرا دیا۔ ایک میڈلنگ ایرانی انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت حسن
اس دوران جس وقت وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پہرا دے رہے تھے، اس دوران وہ زخمی بھی ہوئے۔ اب یہ ان کا آپس میں تعلق ہے، ان ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ آئیے آپ کو ایک حدیث مبارک سنا کے اس کے بعد جو میرا آج کا عنوان میں نے دیا تھا قافلہ حسین، آج کے میرے تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے قافلہ حسین، تو وہ قافلہ حسین پہ میں تھوڑی ساری بات کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حاجی ادھر آئے ہوئے ہیں۔ عراق کے ایک حاجی نے، عراق آج کا کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں وہ ایران تھا، عراق کے ایک حاجی نے آ کے حضرت عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے، احرام کے دوران اگر میرے ہاتھ سے کوئی مکھی مر جائے تو میں نے اس کا فدیہ کیا دینا ہے؟ یہ بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے سے وہ بندہ مسئلہ پوچھ رہا ہے مکھی مارنے کا جنہوں نے نبی کے نواسے کو ذبح کیا تھا، میرے سے وہ قوم یہ فتویٰ مانگ رہی ہے کہ مکھی مارنے پہ کیا فدیہ ہے؟ بھائی میرے سے پہلے پوچھو کہ تم نے جو نبی کے نواسے کو قتل کیا تھا اس کا فدیہ کیا ہے؟ اور آپ نے فرمایا ہما ریحا نتایا من الدنیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یوں کہتے سنا کہ حسن اور حسین یہ دونوں کے دونوں میرے لیے ریحان کے پھول ہیں، ریحان کے پھول ہیں، اور تم نے ان کو قتل کیا اور میرے سے مکھی کا مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ میرے پیارے دوستو، آئیے علامہ اقبال کے کلام میں سے تھوڑا ذرا کلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے، تاکہ آپ اور میں ہم امت کے طور پہ کوئی جاگنے کی کوشش کریں، ہم کو امت کے طور پہ جاگنے کی کوشش کریں۔ ایک دن رو لیا، پیٹ لیا، سبیل لگا لی، چائے پانی لوگوں کا کر دیا، یا کوئی ایک حلیم کی دیگ بنا لی، اور ہمارا پورے کے پورا سال حضرت امام حسین سے ہم فارغ ہو گئے۔ جو حضرت امام حسین کی بات تھی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بچوں وہ بھی تو کوئی دماغ میں رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی؟ آئیں ذرا اقبال سے پوچھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا تھا۔ امام عاشقاں پسرے بطول، امام عاشقاں پسرے بطول، سرو آزادی یہ بستان رسول، کہ وہ حسین عاشقوں کا امام تھا، عاشقوں کا امام تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ بطول کا بیٹا تھا۔ امام عاشقاں پسرے بطول، سرو آزادی زبستان رسول، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی کیاری میں اس طرح سے تھا جس طرح سرو کا بوٹا ہوتا ہے۔ سرو کا بوٹا اگر آپ نے دیکھا ہو تو بالکل سیدھا اور بہت لمبا اور اونچا، مقصد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں اگنے والے پودوں میں سے بہت ہی بلند قامت وہ بوٹا تھا۔ آگے فرمایا درمیان امت آنکھ ایواں رسول، ہم جو حرف قل ہو اللہ در کتاب، درمیان امت آنکھ ایواں جناب، ہم جو حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت میں وہ مقام ہے جو قرآن پاک میں سورہ اخلاص کا مقام ہے، جو سورہ اخلاص کا مقام ہے۔ اور سورہ اخلاص کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا علی رات کو پورا قرآن پڑھ کے سویا کرو۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے قرآن کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تم قل ہو اللہ احد 3 دفعہ پڑھو، پورے قرآن کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ تو یہ قرآن پاک میں سورہ اخلاص کا مقام ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں سورہ اخلاص کا مقام ہے وہ امت میں حضرت امام حسین کا مقام ہے۔ بر زمین کربلا بارید و رفت، لالا در ویراں اے کارید و رفت، لالا ویراں بر زمین کربلا بارید و رفت، لالا در ویراں
کارید و رفت کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے صحرا میں اس طرح آئے جس طرح ایک بادل کی گھٹا آتی ہے، اس طرح وہاں پہ آئے، اور لالدر ویرانہ کارید و رفت، اور آ کے اتنا برسے کہ اس صحرا کو انہوں نے باغبان بنا کے باہر بھیج دیا، باغ و بہار بنا کے بھیج دیا۔ دشمنا چورے گے صحرا لاتاد، دوستان او بیزداں ہم عدد۔ غور سے سنیے علامہ اقبال کا کلام، ہم یہاں پہ جو دوڑے شوڑے اور مائیوں پہ لگ گئے ہیں، یہ کلام سننے والا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں دشمنا چورے گے صحرا لاتاد، دوستان او بیزداں ہم عدد، کہ امام حسین کے جو دشمن تھے وہ ریت کے ذروں کے برابر تھے، مطلب بہت زیادہ تھے، وہ بہت زیادہ تھے، اور ان کے مقابلے میں دوستان او بیزداں، یزدان لفظ ہے جو فارسی زبان والے اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس طرح خدا کہتے ہیں نا، اسی طرح یزداں کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یزداں کے اگر آپ عدد نکالیں تو یہ 72 بنتے ہیں، یہ ز دال الف نون، ان کے اگر آپ نکالیں عدد تو 72 بنتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں دشمنا چورے کے صحرا لاتعد، کہ دشمن جو تھے وہ ریت کے ذروں کی طرح زیادہ تھے، اور دوستانے ہوں بیزنا ہم عدد، اور جو اس کے ساتھی تھے وہ اللہ کے لفظ یزداں اس کے ہندسے اور اس کی تعداد کے برابر تھے، یعنی کتنے تھے؟ 72 تھے۔ کون سی نسبت علامہ اقبال نے کہاں سے اٹھائی اور کہاں پہ جا کے لگائی؟ آگے فرمایا ما سوا اللہ را مسلمان بندہ نیست۔ اب یہ آپ کے اور میرے لیے بات ہے، یہ آپ کے اور میرے لیے بات ہے۔ وہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، اب آپ کے میرے لیے کہہ رہے ہیں ما سوا اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ مسلمان کبھی کسی غیر کا محکوم اور غلام نہیں ہوتا، کبھی کسی کا غلام ہم ہو گئے، ہم غلام ہو گئے۔ گورے کی غلامی میں 200 سال ہوئے، اور آج ہم اس حد تک غلام ہو گئے کہ ہم وہ لباس جو مسلمانوں کا لباس تھا وہ پہنتے ہوئے شرماتے ہیں۔ مسلمان کا کیا لباس تھا؟ سر پہ پگڑی، سر ڈھکا ہوا۔ کبھی کوئی ایک حدیث بتا دیں کہ کسی صحابی کا، نبی کا کبھی سر ننگا ہوا ہو؟ کبھی نہیں ہوا۔ ہم آج وہ مسلمانی لباس پہننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں وہ لباس اچھا ہے جو کہ گورا پہنتا تھا۔ آپ کو 23 مارچ کی پریڈ آپ دیکھتے ہیں نا، ابھی اس سال تو نہیں ہوئی، 23 سال کی پریڈ میں جب صدر آتا ہے تو صدر کا دروازہ 2 بندے کھولتے ہیں فوجی وردی میں، 2 سپاہی ہوتے ہیں بڑے لمبے ترنگے، ماشاءاللہ 6 فٹ 2 انچ ان کے قد ہوتے ہیں، وہ ان کا دروازہ کھولتے ہیں، اور ان کے سر پہ کیا ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی، پگڑی۔ اس کے سر پہ ترے والی پگڑی، جو ہمارے خلیفہ، جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوا کرتا تھا، جو اس کے سر کا اعزاز تھا، وہ ہم نے وہاں پہ اس کو کھڑے کر کے، تاکہ لوگوں کے دماغ میں جائے کہ دروازے کھولنے والے کا یہ مقام ہوتا ہے۔ ہمیں غلام بنانے کے لیے کیا کیا کہانیاں کی گئیں۔ یہ تو ایک کہانی اور بے شمار کہانیاں، بہت ساری کہانیاں۔ خلیفہ کون ہوتا تھا؟ ابو بکر صدیق خلیفہ تھا، حضرت عمر فاروق خلیفہ، عثمان ذی النورین خلیفہ۔ پنکھے چلاؤ بھائی، پنکھے چلاؤ۔ حضرت عمر خلیفہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حکومت 3 بر اعظموں پہ پہنچ گئی تھی، یہ خلیفہ، اور اس نے خلیفہ کا نام کس کو دیا؟ نائی کو، تاکہ ہمارے دلوں سے وہ جو خلیفہ کی شان و شوکت ہے وہ ہمارے ذہن سے نکلے، اور وہ نکل گئی۔ آج کوئی بندہ خلیفہ اپنے آپ کو کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ اس زمانے میں خلیفہ کون ہوتا تھا؟ 3 بر اعظموں کا خلیفہ، 3 بر اعظموں کا حاکم، وہ خلیفہ ہوا کرتا تھا۔ راجا ہندوؤں کا لفظ تھا، راجا مہاراجا
ان کے بڑے بادشاہ کو راجا کہا کرتے تھے، اس نے راجے کا لفظ نائی کو دے دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں غلام کرنے کے لیے کیا کیا حربے اور بے شمار ہیں۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، اکبر الہ آبادی کا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے، مشرقی، آپ اور میں، ہم مشرق کے رہنے والے ہیں نا، مشرقی سر دشمن کو کچل دیتے ہیں۔ مشرقی، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کوئی دشمن ہو تو ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، ہم اس کو مار دیتے ہیں۔ مشرقی سر دشمن کو کچل دیتے ہیں، اور مغربی اس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے ہماری طبیعتیں بدلی ہیں، ہمارے دل میں پینٹ کوٹ کی عزت بڑھائی، ننگے سر رہنے کی عزت بڑھائی، بڑے بال جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، ان کی آل اولاد رکھا کرتی تھی، ان کے خلفاء رکھا کرتے تھے، ہم نے اس کو کٹانا اپنے لیے اعزاز بنا لیا۔ جو لباس وہ پہنتے تھے وہ چھڑوا دیا، اور اس کی جگہ پہ ہمارے اپنے لباس آ گئے۔ اور آج ہر بندہ، وہ داڑھی رکھتے تھے، آج ہم نے داڑھی کی شیو کروانا اپنے لیے باعث عزت ہے۔ ہمارے لیے داڑھی کٹوانا اور داڑھی شیو کرانا یہ ہمارے لیے باعث عزت ہو گیا۔ ہمارا کوئی 22ویں گریڈ کا افسر، اس لیول کا کوئی افسر مجھے بتائیں داڑھی والا ہو تو اس کی تصویر بھیجیں ہمیں۔ کوئی ایک آدھا کوئی ورلا کوئی درمیان میں ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ دل میں ایسی بات ڈالی کہ ہم نے اگر افسری کرنی ہے تو داڑھی نہیں ہوگی تو افسری ہوگی، اگر داڑھی رکھ لی تو افسری نہیں ہوگی۔ مشرقی سر دشمن کو کچل دیتے ہیں، اور مغربی اس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں۔ ہمیں انہوں نے نہیں مارا، آ کے کوئی اعلان نہیں کیا کہ کل کو جس نے داڑھی رکھی اس کو میں قتل کر دوں گا، بالکل کوئی نہیں کیا۔ ہماری طبیعت ایسی بدلی کہ داڑھی سے نفرت ہو گئی، داڑھی ہم نے چھوڑ دی۔ میرے پیارے دوستو، ما سوا اللہ را مسلمان بندہ نیست، مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ پیش فرعون سرش افگندہ نیست، اور اس کا سر کسی فرعون کے آگے نہیں جھکتا۔ لیکن کاغذی باتیں ہیں، ہمارا روز جھکتا ہے، ایس ایچ او کے آگے، اسسٹنٹ کمشنر کے آگے، ایم این اے کے آگے، ایم پی اے کے آگے، ہمارے روز نہیں سر جھکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں پیش فرعون سرش افگندہ نیست، موسیٰ فرعون شبیر و یزید، یہ چار نام لیے، دو ایک دور کے اور دو ایک دور کے۔ موسیٰ فرعون شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید، کہ موسیٰ اور فرعون اور حسین اور یزید یہ زندگی کی دو حقیقتیں ہیں، یہ زندگی کی دو حقیقتیں ہیں کہ موسیٰ ہوگا اور فرعون کا مقابلہ کرے گا، اور حسین ہوگا تو یزید کا مقابلہ کرے گا۔ اپنے اپنے دور میں یہ لوگ آتے رہے اور مقابلہ کرتے رہے، اب نہیں معلوم کہ ہمارے دور میں آ کے کون اس کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتا ہے۔ آگے فرمایا زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، کہ آج دین حضرت حسین کی جرت اور بہادری کی وجہ سے زندہ ہے۔ باطل آخر داغ حسرت میری است، اور جھوٹ جو تھا اس کی قسمت میں سوائے جھوٹا کہلانے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چنی ایجاد کرد۔ حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک ظلم کا اور استبداد کا راستہ روکنے کے لیے بندوں کو ہمت اور راستہ بتا دیا کہ ظلم کا راستہ کیسے روکا جاتا ہے، وہ انہوں نے اپنی بہادری کے ساتھ بتایا۔ موج خون او چنی ایجاد کرد، اور انہوں نے اپنا خون بہا کے یہ بتایا کہ دین کی کیاری کو پانی کیسے دیا جاتا ہے۔ عزم او چنا کو ساران استوار، پائیدار و تند سیر و کامکار۔ اس کا عزم، اس کا حوصلہ پہاڑوں جتنا بلند تھا، اس کا حوصلہ پہاڑوں جتنا۔ یہ آپ کے لیے بات کر رہے ہیں کہ آپ کا اور میرا حوصلہ بھی اس طرح ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے غلام دماغ، 200 سال ہو گیا نا، ہمیں 200 سال سے ہم غلام ہیں، ہماری 7ویں 8ویں نسل غلامی میں گزر رہی ہے، اور جب آزادی ملی تو ہمیں آزاد کرنے والا بھی کوئی نہیں آیا۔
جو آزاد کرنے والے تھے وہ خود ہمیں غلام بنانے پہ تل گئے. کہیں امریکہ کا غلام، کہیں روس کا غلام، کہیں چین کا غلام، کہیں IMF کا غلام، کہیں ورلڈ بینک کا غلام. تو ہم اس غلامی سے تو کسی نے نکالا ہی نہیں. اس کا تعلق غلامی سے نکلنے کا پیسوں کے ساتھ نہیں ہے. صحابہ کرام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے پہلے جو 3 سال تھے، ان میں مجھے بتائیں کسی کے پاس پیسہ تھا؟ نام لینا کسی کا. 2-2 3-3 دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہاتھ میں تلواریں اور نیزے پکڑے ہوئے اور ایران کی سلطنت فتح کرنے کے لیے نکلے ہوئے. روم کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا جا رہا ہے کہ جا کے موتا میں جا کے ان کے ساتھ لڑائی کرو. اور بندے کتنے ہیں؟ 3000 اور مقابلے میں 80,000 بندہ ہے. اس کا تعلق تیر تفنگ سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے اندر کی آزادی کے ساتھ ہے. آپ اندر سے آزاد ہوں. ہم اندر سے غلام ہو گئے، باہر سے ہمیں غلامی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. 2 دن آپ رو لیں، 2 دن آپ پیٹ لیں، 2 دن آپ ایک جھنڈا لگا لیں، ابھی آپ غلامی سے آزاد ہو گئے. ارے بھائی یہ شیعہ سنی کا رولا نہیں ہے، یہ پورے کا پورا ایک فلسفہ ہے، ایک پوری زندگی ہے. عزم ہوں چونکو ساران استوار، پائیدارو تند سیرو کامکار. وہ حسین، اس کا حوصلہ پہاڑوں سے بھی بلند تھا. آپ کے ساتھ اقبال بات کر رہا ہے کہ اپنا حوصلہ بلند کرو. اور وہ اتنے تیز، اتنے سبک رفتار، اتنی تیزی سے انہوں نے اپنا کام کیا کہ ان کی رفتار کو اور کوئی نہیں پہنچ سکا. خون او تفسیر ای اسرار کرد، ملت خوابی درا بیدار کرد. ان کے مقدس خون نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے خون سے لکھی ہے. ہم تفسیریں پڑھتے ہیں نا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خون سے قرآن کی تفسیر لکھی. ملت خوابی درا بیدار کرد، اور انہوں نے آنے والی سوئی ہوئی امت کو جگانے کی کوشش کی ہے، ان کو بیدار کی ہے. لیکن کیا ہم بیدار ہوئے؟ ہمارا میلاد کیا ہے؟ 1 دیگ چاولوں کی، 2 دیگیں چاولوں کی. میرے گاؤں کا ایک بندہ مجھے بڑے فخر سے بتا رہا کہ میں نے پہلے دن 1 دیگ پکائی تھی، اس دفعہ میں نے 18 پکائی ہیں. یہ میرا میلاد ہے، میں نے 18 دیگیں پکا دی، میرا میلاد پورا ہو گیا. حضرت امام حسین کی شہادت کے لیے میں نے ماتم کر لیا، یا میں نے 1 دیگ حلیم کی بنا لی، امام حسین کا حق پورا ہو گیا. آپ اپنے ایمان سے بتائیے، کیا حسین کا یہی حق تھا؟ ایمان سے بتائیے. مجھے معلوم ہے آپ کی زبان آواز نہیں نکلے گی، اس لیے نہیں نکلے گی کہ ہم اس مشکل میں کون پڑھنا چاہتا ہے؟ اچھا ہے نا، سواد کے ساتھ خود بھی حلیم کھاؤ، خود بھی بڑی اچھی سبیلیں لگاؤ، اچھے شربت پیو، اور شام کو اٹھ کے گھر کو چلے جاؤ اور گھر جا کے بچوں کو بتاؤ کہ ہم بخشی کے آ گئے، ہم نے حسین کا سارے کا ہم نے ساروں کا حق ادا کر دیا ہے. کیا یہی میلاد ہے؟ تو جو میلاد ہے اس کے اوپر تو آواز نہیں نکلے گی نا آپ کی. ہم تو اس میلاد پہ لگے ہوئے ہیں کہ ابھی رونا شروع کر دیں، پیٹنا شروع کر دیں، ہم سارے کے سارے اس کے ساتھ مل جائیں گے. خون او تفسیر ہی اسرار کرد، اس نے اپنے خون سے قرآن پاک کے راز لکھے. ملت خوابی درا بیدار کرد، نقش اللہ بر صحرا نوشت. ذرا سنیے، ہم اپنی ایک برائی چھوڑ دیں پورا نیک ہونے کو چھوڑ دیں. اللہ کا تو حکم ہے نا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اللہ کا تو یہ حکم ہے. لیکن آپ چھوڑیں پورے دین کو، ایک برائی چھوڑنے کو اگر آپ تیار ہیں، اور میں تیار ہوں، صرف ایک برائی، کوئی ایک اپنے اندر کی برائی. ابھی آپ جمعے میں فیصلہ کریں کہ ہم امام حسین نہیں ہو سکتے، اتنا کچھ نہیں ہم کر سکتے. ہم اس کے نام پہ آج ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جتنے بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے ساتھ فیصلہ کریں کہ ہم اپنے اندر سے ایک برائی چھوڑیں گے، ایک برائی صرف. اور جو آپ کا دل کرتا ہے وہ برائی چھوڑ دیں. میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں، میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ جھوٹی گواہیاں دینی چھوڑ دیں، میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ ولیوں کی صحبت میں جا کے بیٹھنا شروع کریں. اپنی مرضی سے جو آپ کو سب سے چھوٹی اور آسان برائی لگتی ہے وہ آج حضرت امام حسین کے نام پہ چھوڑیں. کیوں جی؟ تیار ہو؟
نہ آواز نکلی ہے نہ ہاتھ بولے ہے، بولو نا بھائی۔ اور بیٹے تینوں کی پریشانی ہے، تینوں کی پریشانی بھائی، کیوں نہیں تھوڑے کو ہاتھ اٹھ دے؟ ہاتھ اٹھائیں کھڑا کریں انشاءاللہ۔ یہ بھی اللہ دے گل پاؤ، اللہ چاہیا تے چھڈ لاں دے۔ میری بات کا برا نہیں منانا، لیکن یہ اس حقیقت میں آپ کو شامل نہیں کر رہا، اس میں الطاف محمود پورے کا پورا شامل ہے، جو میں برائیاں اپنی آج جانتا ہوں۔ چھوڑے آپ کی میں نے کیا بات کرنی، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں جن برائیوں کو جانتا ہوں، کیا میں ان میں سے کوئی برائی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں حسین کے نام پہ؟ مجھے آپ کہیں کہ حسین کے نام پہ 1000 روپیہ دے دو، میں 2000 دے دوں گا۔ مجھے آپ کہیں اس کے نام پہ دیگ پکا دو، میں 2 دیگیں پکا لوں گا۔ جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے اندر سے ایک برائی اس کے نام پہ چھوڑتا۔ کون ہے چھوڑنے کے لیے تیار؟ ہاتھ کھڑا کرے کہ میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جذبہ سلامت رکھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اللہ تعالیٰ نے انوارات عطا فرمائے ہیں، وہ نور آپ کو عطا فرمائے اور وہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم سارے وہ برائیاں چھوڑ سکیں۔ یہ میرا اور آپ کا آج کا وعدہ ہے کہ الطاف محمود اپنی جاننے والی برائیاں جنہیں وہ جانتا ہے ان میں سے ایک برائی آج چھوڑے گا، اور آپ بھی میرے ساتھ وعدہ کریں گے کہ آج جانے کے بعد آپ حضرت حسین کے صدقے ایک برائی چھوڑیں گے۔ کیوں جی چھوڑیں گے نا؟ آئیے آگے، رمز قرآن۔ میری باتوں سے تنگ تو نہیں پڑ رہے؟ رمز قرآن از حسین موختم، سبحان اللہ، اقبال نے قلم توڑ دیا۔ اقبال کہتے ہیں رمز قرآن از حسین موختم، ذاتش اوشو لاہا اندوختم۔ ہم نے، اقبال اپنی بات کر رہا ہے، آپ کی میری نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے میں نے مولویوں سے اور علاموں سے اور عالموں سے قرآن نہیں سیکھا۔ رمز کہتے ہیں رازوں کو، رمز کس کو کہتے ہیں؟ راز ہوتا ہے نا۔ علامہ اقبال کہتا ہے میں نے قرآن کے راز عالموں سے نہیں سیکھے، میں نے حسین کے خون سے سیکھے ہیں۔ میں نے حسین کے خون سے راز سیکھے ہیں۔ کون ہے دعوے دار اس بات کا؟ کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہو کہ میں نے حسین کے خون سے ایک راز سیکھا ہے قرآن کا؟ رمز قرآن از حسین آموختم، ذاتش اوشو لاہا اندوختم۔ اس نے اپنے خون کے ساتھ جو نور کی شمع جلائی تھی، میں نے اس میں سے شعلے حاصل کیے۔ آگے کہتے ہیں بحر حق خاک و خو غلطیدہ است، پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاک و خون میں اللہ کے لیے تڑپے۔ بھائی وہ خاک میں جسم شہید ہوا، وہ خاک میں تڑپ رہا ہے نا، تو وہ کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہی وجہ تھی کہ کیا ہوا؟ پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ یہی وجہ ہے کہ حسین لا الہ کی بنیاد بن گیا۔ یہ آئرہ رکھتے ہیں نا آپ، مکان کا آئرہ، اس کو بنیاد کہتے ہیں۔ شوکت شام و فرے بغداد رفت، شوکت شام و فرے بغداد رفت، ستوت غرناتا ہم از یاد رفت۔ میرے پیارے دوستو، ایک زمانہ تھا، مدینہ منورہ کی سلطنت تھی، جب اموی آئے تو وہ اسے شام میں لے گئے، دمشق میں لے گئے۔ تو دمشق جو تھا یہ 3 بر اعظموں کا دارالخلافہ تھا۔ اس کے بعد عباسی آئے اور وہ اس کو ملندے میرا بچہ ہے یار۔ اس کے بعد عباسی آئے، انہوں نے بغداد کا شہر آباد کیا اور دارالخلافہ بغداد بن گیا۔ اس کے بعد غرناطہ، اندلس، اسپین، جدھر بھی ہمارے کافی سارے لوگ، ہمارے بچے اسپین میں کام کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا علاقہ مسلمانوں کا تھا۔ یہاں پہ 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ تو علامہ اقبال نے ان 3 کا نام لیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں شام کی جو دمشق کی رونق تھی، جو اس کی شان و شوکت تھی، ختم ہو گئی۔ جو بغداد کی شان و شوکت تھی، ختم ہو گئی۔ اور جو غرناطہ اس علاقے کا وہ تھا، دارالحکومت تھا، اس کی بھی شان و شوکت ختم ہو گئی۔ لیکن تار ما از زخم اش لرزاں ہنوز،
میرا دل کرتا ہے خدا کی قسم دھمال مارو اس کے اوپر. اتنی خوبصورت علامہ اقبال نے بات کی ہے. تار ماں وہ ساری اتنی شان و شوکتیں ختم ہو گئی، لیکن تار ماں از زخمہ اش لرزاں ہنوز تازہ از تکبیر او ایماں ہنوز. وہ کہتا ہے یہ کنگ بجاتے ہیں نا، ہون دیا تو بچوں کو کنگ بھی نہیں پتا ہونی کی ہوندی. یہ کنگ بجاتے ہیں تو وہ ہاتھ پہ ایک لوہے کا چھوٹا سا چھلا چڑھا لیتے ہیں، اس کے ساتھ وہ بجاتے ہیں تاکہ انگلی زخمی نہ ہو. اس کو فارسی زبان میں زخمہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سرنگی بجانے والے نے سرنگی کی تار کے اوپر جب زخمہ لگایا اور اس میں سے ساز نکلا، تو وہ ساز جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت حسین نے چھیڑا تھا وہ آج تک میرے کانوں میں بج رہا ہے. میرے کانوں میں آج تک وہ ساز بج رہا ہے. تار ماں اس تار کے اوپر، تار ماں از زخمہ اش لرزاں ہنوز، میرے دل کی تار کے اوپر وہ حسین کی انگلی اس کا لگا ہوا زخمہ وہ آج تک میں مجھے آوازیں دے رہا ہے. اور اگلا مصرع سنیے، تازہ از تکبیر او ایماں ہنوز. اس نے جو نعرہ تکبیر لگایا تھا، امام حسین نے جو نعرہ تکبیر لگایا تھا، اس کی وجہ سے 1400 سال تک اسلام زندہ ہے. یہ ہوتا ہے نعرہ تکبیر. آگے سنیے، میرے ساتھ ہے نا، تنگ تو نہیں پڑ گئے؟ زور میرا لگ رہا ہے، تنگ تو کتوں پینا ہے. آئیے لمبی کہانی ہے، 2 شعر 3 اردو کے آپ کو سناتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے. ہماری حالت اگر اس سے ذرا بھی سرے منہ بال برابر بھی آگے پیچھے ہو تو میرے مجمع میں اٹھ کے کھڑے ہو کے کہیے کہ تم بھی جھوٹ بولتے ہو. اور اقبال نے بھی جھوٹ بولا تھا. اقبال کیا کہتے ہیں؟ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی. یہ رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ رہبانیت ہوتی ہے چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو کے بیٹھ جانا. تیرے دین و ادب سے، تیرا دین بھی اور تیرا لٹریچر بھی، یہ دونوں کے دونوں میں رہبانی آ گئی ہے، ورنہ رہبانیت تو نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس میں گئے جا کے معاہدہ کرنے کے لیے. گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے، علیحدہ نہیں ہو کے بیٹھ گئے، بلکہ آج جو ہم ہیں، ہمارے ہم پیر لوگ، ہمارے دین و ادب میں کیا چیز آ گئی ہے؟ رہبانی. نہ بات کرنی ہے غیرت کی، نہ کسی کو جگانے کی بات کرنی ہے، نہ کسی کی غریب کو اٹھانے کی بات کرنی ہے. تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. جب کوئی امت بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے اور اپنے موت کے قریب ہو جاتی ہے، اس وقت اس کا یہ حال ہوتا ہے، اس کونے میں بیٹھ جاؤ، فلانے کونے میں بیٹھ جاؤ، اس جنگل میں بیٹھ جاؤ. ارے بھائی جنگلوں میں نہیں بیٹھو، آخر میدان کارزار میں آؤ، جہاں امام حسین کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ کھڑے ہو. قافلہ ہو جس شعر سے میں نے آج کا عنوان مقرر کیا تھا، وہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر میں اجازت لیتا ہوں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. قافلہ حجاز میں ایک، حجاز کو جانے، حجاز کس کو کہتے ہیں؟ مکہ اور مدینہ منورہ، ان کو حجاز کہتے ہیں. پاکستان سے حجاز جانے والا جو قافلہ ہے، حاجی جاتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے آج کل سب سے زیادہ حاجی کس ملک کے ہیں؟ پاکستان کے. سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے کس ملک کے ہیں؟ یہ قافلہ حجاز ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ حجاز کے قافلے میں ایک بھی حسین نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتائیں آپ کے میرے بہن بھائی بال بچے ہم خود جاتے ہیں کوئی ہمیں حسین؟ اقبال یہی تو رونا پیٹ رہا ہے اور میں اس کا نام لے کے آپ کے سامنے رونا پیٹ رہا ہوں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. دجلہ و فرات یہ دریا ہے عراق کے، ان میں تو جو جوش و جذبہ ہے وہ تو وہی کا وہی ہے، لیکن حجاز میں جانے والے قافلے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے. عجب مذاق ہے اسلام کی عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ. آخری شعر، بلکہ آخری نہیں، میرا خیال 2 اور پڑھ لیں. کیوں جی اجازت ہے؟ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. کہ مجھے کتنی تکلیف ہے اس بات کی.
میرے پیارے دوستو، اقبال یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کیا مذاق ہم نے اسلام کے ساتھ کی ہے کہ جو بندے حسین کو شہید کرنے والے ہیں وہ نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. علامہ اقبال نے شعر میں بہت لمبی چوڑی تاریخ بتائی ہے. یہ صرف یہاں کی نہیں، جس وقت اس نے مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا، اس کا نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے لڑائی کے لیے لشکر بھیجا، تو دونوں سائڈوں والے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ بھی نعرے لگا رہے تھے نعرہ تکبیر، ادھر والے بھی نعرے لگا رہے تھے. انہوں نے پھر حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا بتائیں تو صحیح کہ ہمارے سامنے ایک نعرہ تکبیر لگ رہا ہے، ہم بھی نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، بتائیں ہم فرق کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا تم محمدہ ہو کا نعرہ لگاؤ. عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر کیا ہوتی ہے؟ تلوار. آج کل تو حالت یہ ہوگی، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، آ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، آ میں تجھ کو بتاؤں کہ امتوں کی تقدیر چیز کیا ہے، آ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. شمشیر و سنا کیا ہوتی ہے؟ تیر اور تلوار. اور طاؤس اور رباب کیا ہوتے ہیں؟ یہ گانے بجانے والے ساز. وہ کہتے ہیں کہ شمشیر و سنا اول ہے اور گانے بجانے بعد میں ہیں. میں اگر آج اقبال زندہ ہوتا تو میرے خیال میں آج کا ماحول دیکھ کے علامہ اقبال یہ شعر تبدیل کر دیتے اور اس شعر کو یوں کہتے، آ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، طاؤس و رباب اول، طاؤس و رباب آخر. گانے بجانے پہلے اور گانے بجانے بعد میں. کہاں ہے طاؤس و رباب؟ شمشیر و سنا کہاں گئی؟ نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. اگر جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے کسی کی تلوار اٹھتی ہے تو وہ تلوار کیا ہے؟ فتنہ ہے. اگلا جملہ اس سے بھی ذرا خطرناک ہے، دھیان سے سنیے. نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. فتنہ صرف وہی نہیں ہے جو ہمارے دائیں بائیں آتے ہیں. اگر ہم جھوٹ کے ساتھ یہ والی چیزیں لے کے چل رہے ہیں پھر بھی یہ فتنہ ہے. اور ان فتنوں سے کس نے بچنا ہے؟ آپ نے اور میں نے. اور اگر میں ہی اس فتنے میں پڑ گیا ہوں تو میں نے آپ کو کیا بچانا ہے؟ اگر میں ہی اس فتنے کے لے کے آپ کے سامنے تقریریں کر رہا ہوں اور میں ہی آپ کے سامنے وہ رونے دھونے کر رہا ہوں تو ہم نے کہاں سے کھڑے ہونا ہے؟ میرے پیارے بچوں، میرا صرف ایک ہی پیغام ہے اور میں بار بار یہ پیغام دیتا جا رہا ہوں، اپنی اگلی آنے والی نسل کو دلیر بناؤ. ہماری ماؤں نے ہماری نسلیں بالکل برباد کر کے رکھ دی ہیں. ہماری نسلوں میں بچہ یہاں سے نکلتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اماں نکلتی ہے، میرا بچہ ہے تو لنگیا ڈر گیا ہے، میرا بچہ گزرا یہاں سے ڈر گیا. مجھے بتاؤ صحابیوں کا بچہ تو کبھی کسی قبرستان سے نہیں ڈرا تھا کہ وہ ڈرتے تھے؟ ارے بھائی وہ تو یزدگرد کے دربار میں نہیں ڈرے. ہماری ماں ہمارے بچے کے کان میں ڈالتی ہے قبرستان سے گزرا تھا تو یہ ڈر گیا تھا. ارے بھائی قبرستان سے ڈرنے والے نے کل کو مودی کے خلاف کیسے کھڑے ہونا ہے؟ جس بچے نے قبرستان سے ڈرنا ہے، جس بچے نے خواب میں جن سے ڈرنا ہے، جس بچے نے چلتے چلتے کسی بندے کو دیکھ کے ڈرنا ہے، مجھے ایمان سے بتائیے وہ بچہ کل کو کشمیر فتح کرے گا؟ وہ اسرائیل فتح کرے گا؟ ارے بھائی اگر ہم اس نوبت کو پہنچے تو کوئی اس کی وجہ بھی تو ہوگی نا. اس کی وجہ ہم کہانیوں پہ لگ گئے، ہم قصیدوں پہ لگ گئے، ہم ان نعتوں پہ لگ گئے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. ہم نے بخشش ساری کی ساری ان کے اندر رکھ دی اور اس بات کو بھول گئے قافلہ حسین، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. کاش اتنے حاجیوں میں ایک حسین ہوتا، پورا کا پورا عالم اسلام آزاد ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان وہ سماعت فرمائیں، وہ یہ کہ میں نے اپنا سکیجول بہت سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، میرے سے نہیں ہو سکا، تو میں نے اس کو پھر اس طریقے سے کیا ہے کہ جمعے کی نماز سلام وغیرہ سے ہم فارغ ہو کے 10 منٹ کے لیے
مراقبے کی محفل کیا کریں گے. تو جو دوست اس میں شامل ہونا چاہیں، میں تو ویسے ان سے بھی گزارش کروں گا، جو نہ شامل ہونا چاہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ شامل ہوں. لیکن بہرحال جو دوست اس میں شامل ہوں، نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی عزیز سلام پڑھنے کے بعد ہم یہیں پہ بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، کیونکہ مراقبہ میں نے تو کئی دفعہ کیا ہے، آج کا تو مراقبہ 1 منٹ بھی نہیں ہوتا، بہت مشکل ہو گیا مراقبہ کرنا. یہاں سے، اور میں نے پچھلے محرم میں یہ بات کی تھی اور رات مجھے اقتدار نے یاد کرائی، تو میں آج دوبارہ اس کا اعادہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. چند منٹ اوپر ہو گئے، اس کے لیے معذرت. میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے طریقت میں مراقبات ہیں، جن میں ایک مراقبے کو ہم کہتے ہیں تصور شیخ. یہ میں نے پچھلے سال بات کی تھی. تو جن پیروں تک کپڑی وہ ناراض تھے، لیکن اللہ راضی ہونا چاہیے، پیروں کی ناراضگی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جن لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے نا کہ پیر ناراض ہو گیا تو اسی جنت کوئی نہیں جانا، یہ پھر پیراں دی شریک برادری تو ساری دوزخی ہوئی نا. یہ جنت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی اس تو تھلے بھی ہے. رسول اللہ دے ہاتھے چ آپ نے جنت نہیں بانٹی تھی، فرمایا 10 بندے جنتی ہیں، یہ جنتیوں کا سردار ہے، یہ عورتوں کا سردار ہے جنتیوں کے، یہ فلانے کا سردار ہے. تو یہ جنت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بھائی آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہے جنت، وہ جنت بانٹ رہا ہے. یہ آپ کے میرے ہاتھ میں کوئی نہیں ہے. اپنی جنتوں کو ادھر سیدھا کریں. میں نے گزارش کی تھی کہ تصور شیخ کے مراقبے کے بعد تصور حسین کا مراقبہ کراؤ، تاکہ حسین کے جو خون میں جو جوش تھا وہ آپ کے اور میرے خون میں آئے. اگر وہ نہیں ہے تو اس مراقبے کا اس کا کوئی سواد ضرور نہیں. تو انشاءاللہ تعالی عزیز ہم نماز کے بعد ادھر ہی بیٹھیں گے، اور 10 منٹ تو میں نے بہت کہے ہیں، شاید ہمارے سے کتنے منٹ کا ہوگا، تو آپ سے میری گزارش ہے اس میں شامل ہو. نور الحق صاحب سیرے والے، ان کا کل انتقال ہو گیا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے. ہاں، ہم حفظ کی کلاس وہ شروع کرنے لگے ہیں، تو جو بچے حفظ کے لیے اپنے بھیجنا چاہتے ہیں حافظ صاحب کے پاس، ان سے گزارش ہے کہ اپنے بچے ہمارے پاس بھیجیں. انشاءاللہ تعالی عزیز بڑے فوجی ماحول میں ہم ان بچوں کو رکھیں گے اور مار پیٹ کے بغیر انہیں پڑھائیں گے. ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف کر کے دعا مانگ لیں. میں اگلے دن بس میں سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک نوجوان بیٹھ گیا. میری داڑھی دیکھ کے اس کو شوق ہوا میں اس کو چھیڑوں. عصر کا ٹائم ہوا، میں نے اپنی نماز پڑھی بس میں. وہ مجھے چھیڑنے کے لیے کہ 4 صحابہ میں سے افضل کون ہے، سوال اس نے کیا میرے سے کہ 4 صحابہ میں سے افضل کون ہے. نوجوان تھا، 30-35 سال اس کی عمر ہوگی. میں نے اس سے کہا تو نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. عصر کا جو ٹائم تھا، میں نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی. آئیں بائیں شائیں مارنے لگ گیا. میں نے کہا قیامت کے دن تجھے ان کی تفضیل کا، فضیلت کا سوال ہونا ہے یا نماز کا سوال ہونا؟ نہیں، میں تو انجی پوچھا سی. میں کہتا میں بھی انجی پوچھ رہا ہوں جو تو پوچھا. میں تو کوئی نہیں تیرے ساتھ کوئی لڑ تو نہیں رہا، میں پوچھ ہی رہا ہوں نا. نماز کا جواب تم نے دینا، نماز تم نے پڑھی نہیں، اور تمہیں یہ فکر ہے کہ افضل کون ہے. ارے بھائی، ذات دی کوڑ کرلی شتیرہ نو جپے. میں 5ویں پاس والا بندہ PhD کے اوپر تبصرہ کر سکتا ہوں؟ بتائیں نا مجھے. بھائی میری 5 سال کی 5ویں جماعت کی تعلیم ہو اور میں PhD پہ تبصرہ کروں کہ یہ PhD ٹھیک ہے. ارے بھائی دیکھو تو صحیح، اپنی اوقات دیکھو اور ان کی اوقات دیکھو، ان کا مقام دیکھو. ہم اس کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. ذات دی کوڑ کرلی شتیرہ نو جپے. اور اپنے آپ کو پہلے دیکھو پھر اون آل تکو. ادھر نظر، پہلے اپنی نمازاں سیدھیاں کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جنہوں نے سنت ادا کر